ریان کی ساری ڈوریں بیوی کی انگلیوں میں۔ شیخ فرقان کے بیٹے ہو، کب بزنس سنبھالو گے؟ اس کے لیے بھائی اور ڈیڈی ہے نا۔ ریان اب اس قابل نہیں رہا، جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے مجھے تو اس کی بھی فکر ہے۔ یہ آپ کے ڈاکیومنٹس ہیں، میرے آفس میں بھولیں۔ ہیلو فرینڈ، کہکشاں بیگم حریم کو تو گھر سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ انہوں نے فائز کے دل میں بھی حریم کے لیے اتنی نفرت بھر دی تھی کہ اس نے اپنے سسر کو جس طرح بے عزت کر کے اپنے گھر سے نکالا تھا، اس سے وہ کافی مطمئن بھی ہو چکی تھی کہ فائز اب کبھی بھی حریم کو واپس اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا۔ مگر ان کا یہ اطمینان اس وقت مٹی کا ڈھیر ہو جائے گا جب ان کی بڑی بہو، جنہیں وہ اصلی اور نسلی بہو کہتی تھی، انہیں بتائے گی کہ وہ اور ریان اس کے ماں باپ کے پاس کینیڈا جا رہے ہیں، تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی کہ اس کا بیٹا تو بیوی کا غلام بن چکا ہے اور اس کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ ریان جب اپنے باپ سے بزنس میں اپنے حصے کے شیئر مانگے گا تو اس کے باپ پر بھی یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ریان اپنی بیوی کے اشارے پر ناچتے ہوئے اپنا حصہ مانگ رہا ہے۔ وہ کہکشاں بیگم کو بھی بتائیں گے کہ انہیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ریان ان سے بار بار اپنا حصہ مانگ رہا ہے اور اس کے حصے کے جتنے بھی پراپرٹی کے شیئرز ہیں انہیں بیچ کر کینیڈا شفٹ ہونے کی تیاری کر رہا ہے اور بیوی کے کہنے پر وہ گھر داماد بننے کو بھی تیار ہے۔ تو یہ بات کہکشاں بیگم کے لیے بھی برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ ریان اپنی بیوی کی محبت میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ ان کی کوئی بھی بات نہیں مانے گا۔ دوسری طرف حریم جس آفس میں انٹرویو دینے جائے گی وہ آفس مدثر کا ہوگا، جس نے اس کی اس وقت مدد کی تھی جب وہ کہکشاں بیگم کے نکالنے پر اکیلی سنسان سڑک پر ناصر کی بدتمیزی کا شکار ہونے والی تھی اور اسے مدثر نے بچا کر اس کے گھر پہنچایا تھا۔ جب وہ مدثر کو دیکھے گی تو دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور حریم جاتے ہوئے اپنے ڈاکومنٹ وہیں بھول جائے گی، تو مدثر جسے حریم پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی اور مجبور بھی لگی تھی، اس لیے وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کی ڈاکومنٹ پہنچانے اس کے گھر جائے گا۔ تو حریم اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر بہت حیران ہوگی۔ تب مدثر حریم سے کہے گا کہ وہ اس کے ڈاکومنٹس اسے دینے آیا ہے جو وہ اس کے آفس میں بھول آئی تھی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹس اس کے لیے بہت ضروری ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ ان کی وجہ سے پریشان ہو۔ دوسری طرف حریم بھلے ہی فائز کی زندگی سے جا چکی تھی مگر اس کے بغیر اس کی زندگی بہت ویران ہو چکی تھی۔ وہ اپنے غم میں اس قدر کھو چکا تھا کہ اسے کسی چیز میں بھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ دوسری طرف کہکشاں بیگم کو اس بات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ ریان تو ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، وہ یہ بزنس اب ریان کے ہاتھوں سے نکالنا چاہتی تھی، اس لیے وہ فائز کے پاس آ کر اسے مجبور کریں گی کہ اسے اپنے باپ کا کاروبار سنبھالنا ہوگا۔ مگر فائز اپنی ماں کو صاف انکار کر دے گا کہ اسے اپنے باپ کے بزنس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں، بزنس سنبھالنے کے لیے اس کا باپ اور ریان موجود تو ہیں۔ تو کہکشاں بیگم اسے ریان کے بارے میں سب بتائیں گی کہ وہ اپنا حصہ بیچ کر کینیڈا شفٹ ہونا چاہتا ہے، اس لیے انہیں اب ریان پر بالکل بھی بھروسہ نہیں رہا اور وہ اپنا بزنس اب اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتی۔ کہکشاں بیگم جو ایک بیٹے کو حریم سے بچا کر خوش تھی تو دوسرا بیٹا ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔